وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، حقیقت میں رمضان المبارک جن مقاصد کے لیے اللہ کے طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے، ان کے بنیادی اصول، بنیادی مقصد، بنیادی جو منشا ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی اللہ سے ڈر کو کہتے ہیں، تقوی محرمات سے بچنے کو کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو پابند بنانا، حلال و حرام کی تمیز رکھنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اگر حلال و حرام کی تمیز نہ ہو اسے تقوی نہیں کہتے۔ متقی پرہیزگار انسان اس کو کہا جاتا ہے جو تقوی کے ساتھ رہتا ہو، تقوی کے ساتھ جیتا ہو اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو، جو اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اس بات کا خیال رکھتا ہو اللہ کس سے راضی ہوگا اور کس سے ناراض ہوگا، اللہ کو کیا پسند، اللہ کو کیا نہیں پسند، اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، اللہ کو کیا اچھا نہیں لگتا، اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی کس میں ہے، اس کا لحاظ رکھنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور وہی تقوی اصل بنیاد ہے تمام عبادتوں میں، تمام ریاضتوں میں، تمام جو کچھ بھی اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمتیں ہیں اس میں روحانیت پیدا کرنے کی، روحانیت جو پیدا ہوگی وہ تقوی سے پیدا ہوگی۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کیا، اور حضرت نے فرمایا روزے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے لعلکم تتقون، نتیجہ روزہ وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی اگر پیدا ہو گیا سمجھو مقصد روزہ حاصل ہو گیا، تقوی اگر پیدا نہیں ہوا تو مقصد روزہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کے سلسلے میں بڑا زور دیا۔ حضرت امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں جلد اول 6واں باب روزے کے سلسلے میں قائم کیا، روزے کے اسرار اور حکم کیا ہیں۔ اس کے سلسلے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہوں نے نقل فرمایا، اور اس میں فرماتے ہیں حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ سب نیکیاں 10 گنے ثواب سے 7 گنے ثواب تک ہوں گی، مگر روزہ رکھنا وہ خاص میرے واسطے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ رکھنا کہ وہ خاص میرے واسطے ہیں،
اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد اور ایک نقل فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صبر والوں کو ثواب ان کا بے حساب ملے گا۔ روزہ صبر کا آدھا ہے تو اس صورت میں اس کا ثواب بھی قانون حساب سے باہر ہو گیا۔ اس کی فضیلت میں یہی جاننا کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کے سلسلے میں نقل فرمایا، انما یذر شہوتہ وطعامہ وشرابہ لأجلی، اس بندے نے میرے لیے اپنے خواہشات بھی چھوڑے، کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا اگلی حدیث میں، للجنتی باب، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کو ریان کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں تو صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ وہم موعود، فرمایا بلقاء اللہ، وہ اللہ کے طرف سے وعدہ کیے گئے ہیں، اللہ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ فرماتے ہیں اس ملاقات میں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ دو خوشیوں میں یہ خوشی کیا ہے؟ عند الافطار، ایک ہے روزہ کھولتے وقت یہ خوشی اسے نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کون سی ہے؟ فرحۃ عند لقائہ، اللہ سے ملاقات کے وقت دوسری خوشی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ امن والہ روزے داروں کے لیے خصوصی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ، اے طالب شر بس کر بس کر بس کر، یہ کہتا ہے فرشتہ۔ حضرت وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی کے استاد ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں 2 دن روزے کے ہیں، اس لیے کہ اس میں کھانا پینا چھوڑنا اور اپنے شہوات سے رکنا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے زہد اور روزے کو مباحات میں یکجا فرمایا۔ ایک طرف زہد اور ایک طرف روزہ، یہ دونوں کے کھٹا آپ نے بیان فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے روزے کے سلسلے میں آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی تاکہ روزے کے ایک ایک آداب کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کو مد نظر رکھ کر اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ رمضان المبارک کے ان مبارک مہینوں کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے اندر تقوی اختیار کرنا اور کرانا، تقوی اختیار کرنا اور کرانا۔ اللہ رب العزت ہمیں
رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کی ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں آپ اگر بچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مصروف کر لیا کریں، مصروف کر لیا کریں، کوئی نہ کوئی کام میں اپنے آپ کو لگا دیا کریں۔ جتنا ہم کاموں میں لگا دیں گے اتنا اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچا لے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے اور ہم اپنے آپ کو بیکار رکھیں گے، بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی چیزوں میں ہمیں مبتلا کر دے گی جس کا دور دور تک ہمیں تصور نہیں تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بیکاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو باکار بنا لیا کرو، بیکار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو باکار بنا لیا کرو۔ جو باکار ہو جائے گا یعنی کام والا ہو جائے گا پھر وہ بیکار ہونے سے بچ جائے گا۔ یہی ہے اصل مقصد کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمارے اسلاف اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف کر لیا کرتے تھے، اتنے مصروف کر لیا کرتے تھے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ مختلف قسم کی مصروفیتیں ہوتی ہیں، ان مصروفیتوں میں ایک مصروفیت تلاوت میں اپنے آپ کو کر دیں، ذکر میں اپنے آپ کو کر دیں، فکر میں اپنے آپ کو کر دیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو کام و کاج میں اپنے آپ کو لگا دیں، کوئی نہ کوئی کام کر لیا کریں، کوئی نہ کوئی محنت میں لگ جایا کریں۔ جب محنت میں ہم لگ جائیں گے تو پھر بیکاری سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر محنت میں ہم نہیں لگیں گے بیکاری ہمیں تباہ کر دے گی، بیکاری ہمیں ہر اعتبار سے کمزور کر دے گی، پھر ہم بیکار انسان ہونے کی وجہ سے وہ تمام کامیں کرنے لگیں گے جو روزے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اوراد و وظائف میں مشغولیت، کوئی نہ کوئی صفائی میں مشغولیت، کوئی نہ کوئی کام میں مشغولیت، یہ مشغولیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مشغولیت انسان کو گناہوں سے بچنے اور بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مشغولیت انسان کو گناہوں سے بچنے اور بچانے کی بہترین محافظ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ دیگر بہت ساری احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ ان احادیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا روزے کے سلسلے میں کہتے ہوئے کہ اللہ جل جلالہ امن والو فرماتے ہیں ان شہر رمضان شہر امتی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، یمرض مریضہم، فرمایا اس میں کچھ لوگ مریض بیمار ہوں گے، فیعودونہ، اور لوگ جا کر اس کی عیادت کریں گے، فاذا صام مسلم، فرمایا جب کوئی انسان روزہ رکھے، لم یکذب ولم یغتب، ذرا توجہ سے سنیں، وہ نہ جھوٹ بولے اور نہ غیبت کرے۔ روزہ رکھا بندہ جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کیا، فرمایا وَيَفْتِرُهُ طَيِّبٌ، اس کا افطار اچھا غذا سے ہوا، حلال غذا سے ہوا، بہترین غذا سے ہوا، وَسَعَى إِلَى الْعَتَمَاتِ مُحَافِظًا عَلَى فَرَائِضِهِ، فرمایا وہ اپنے تمام ضروریات کی طرف کوشش کیا، اپنے فرائض کی حفاظت کرتے ہوئے جتنی ضروریات ہیں اس کو طرف محنت کیا، کوشش کیا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اپنے فرائض یعنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے خرج من ذنوبہ کما تخرج الحیۃ من سلخها، وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے سانپ
اپنے لباس سے نکل جاتا ہے، سانپ اپنے لباس سے جس طریقے سے نکل جاتا ہے اس طریقے سے یہ اللہ کا بندہ بھی نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کی اور ایک روایت سنیں، 3 آدمی وہ ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ الصائم حتی یفطر، روزے دار جب افطار کرتا ہے، الامام العادل، اور انصاف پسند بادشاہ، ودعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا، مظلوم کی بددعا، یہ 3 چیزیں کبھی انسان کی تباہی سے روک نہیں سکتی، انسان کی ترقی سے روک نہیں سکتی۔ روزے دار کسی کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہے، اگر کوئی ظالم ہے اس کے حق میں بددعا کرے بددعا بھی قبول ہے۔ امام العادل، انصاف پسند انسان، اگر دعا کرتا ہے قبول، بددعا کرتا ہے قبول۔ مظلوم انسان اسی طرح دعا کرتا ہے قبول، بددعا کرتا ہے قبول۔ فرمایا یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ اسے تمام بادلوں پر اس دعا کو اٹھاتے ہیں۔ تفتح لہا ابواب السماء، اس کے لیے تمام آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پروردگار یوں کہے گا، وبعزتی، میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، میں تیری ضرور بھی ضرور مدد کروں گا چاہے تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو۔ ذرا صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو، ضرور میں تیری مدد کروں گا۔ اور ایک جگہ پر روایت ہے امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے ابن خزیمہ سے، ابن حبان سے، اور حضرت امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس روایت کو نقل کیا، ترمذی نے بھی اس کو حسن قرار دیا۔ فرمایا 3 ایسے ہیں، ثلاثۃ حق علی اللہ اللہ یرد لہم دعوہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کی دعا کو رد نہ کریں، ان کی دعا رد نہ کریں، ان کی دعا رد نہ کریں۔ فرمایا پہلا انسان کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، نمبر 1 روزے دار جب تک کہ وہ افطار کرے۔ نمبر 2 المظلوم، مظلوم انسان، حتی ینتصر، جب تک یہاں تک کہ اس کی مدد نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ تیسرے انسان مسافر، وہ جب تک کہ واپس لوٹ کر نہ آ جائے۔ سفر میں جب جاتے ہیں خوب دعاؤں میں لگیں، سفر کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اب ماشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد بھی سفریں ہوں گی اور رمضان میں بھی سفریں ہوں گی، وہ سفر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ منتقل ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان للہ، اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ فی کل لیلۃ من رمضان، اللہ رب العزت کے لیے ہر رمضان کی رات میں آزادی کا ایک ارادہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ آزاد کرتا ہے؟ جو لوگ جہنمی ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جن کے بارے میں 600,000 600,000 یعنی 6 لاکھ لوگ۔ بھئی 600,000 کے معنی 100,000 1 لاکھ ہوتا ہے، 600,000 6 لاکھ ہوتا ہے۔ فرمایا 6 لاکھ لوگوں کی اللہ تعالی جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، جب آخری رات ہوتی ہے یعنی لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، فرمایا اعتق بعدد من مضى، جتنے لوگوں کا پورا رمضان اللہ نے آزاد کیا ان سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ میں آزاد کرتے ہیں، لیلۃ الجائزہ میں آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ روایت میں دیکھیے آپ نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، جو بندہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بخشائے ہو جاتا ہے۔ سائل اللہ فیہ لا یخیب، فرمایا جو رمضان میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں کیا جاتا، ضرور بھی ضرور اللہ اس کو رمضان میں نوازیں گے، اللہ اس کو رمضان میں نوازیں گے، اللہ اس بندے کی دعا رد نہیں فرمائیں گے جو بندہ رمضان مبارک میں یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ذکر رمضان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کا ذکر فرمایا، بفضل علی الشہور، فرمایا تمام مہینوں پر رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ یہ روایت میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو شخص رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے، تہجد کا بھی اس کے ساتھ اہتمام کرے، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا یقین بھی ہو، امید بھی ہو اللہ سے، وہ اپنے گناہ سے ایسا نکل جاتا ہے گویا ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس دن اس کی والدہ محترمہ نے جنم دی ہو، تو کس طرح اس بندے نے مکمل طور پر صاف و شفاف تھا، اس طرح ہو جائے گا نو مولود بچے کی طرح۔ اور ایک روایت میں فرمایا حضور نے ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کو فرض کیا ہے، رمضان مبارک میں روزوں کو فرض کیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر رمضان کے راتوں کا قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ من صام وقام، جو رمضان کا روزہ رکھے، جو رمضان میں تراویح پڑھے، ایمان و احتسابا، یقین اور امید کے ساتھ، خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کیوم ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، جتنا پاک و صاف تھا اس طرح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت لا الہ الا اللہ، حضور بتائیے کیا خیال ہے آپ کا اگر میں کلمہ شہادت کی گواہی دوں، وانک رسول اللہ، اور آپ کے رسول ہونے کی شہادت دوں، وصلیت صلاۃ الخمس، اور 5 وقت کی نماز ادا کروں، صلیت صلوات الخمس، 5 وقت کی نماز ادا کروں، وادیت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان، رمضان مبارک کا روزہ رکھوں، وقمت فممن انا، اور جس کے ذمے میرے ذمے خدمت ہے ان سب کی ذمہ داری پورا کروں، تو کیا میرا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تیرا مقام، تیرا درجہ، تیرا جو اللہ کے پاس فضیلت، تیری جو فضیلت ہے، تیری جو عزت ہے وہ صدیقین اور شہداء کی طرح ہے۔ اگر تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا روزہ، اور جس کے حقوق تیرے ذمے ہے اس حقوق کا ادا کر لیا، سمجھ جا صدیقین میں تیرا شمار ہو گیا، صدیقین میں تیرا شمار ہو گیا۔ اس لیے یہ عرض کیا جاتا ہے
کہ رمضان المبارک میں وقت ضائع کیے بغیر گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، بس اس کا خاص طور پر اہتمام کر لیں۔ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمارے اس رمضان المبارک میں جو فضیلتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ فضیلتیں اللہ ہمیں سب عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں فرمایا کہ اگر کوئی بغیر رخصت کے بغیر مرض کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، پوری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ رمضان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں رمضان کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو بغیر رخصت کے بغیر بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے، فرمایا وہ لم یقضہ یوم صوم الدہر کلہ، پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس روزے کے برابر اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ ان صامہ، اگرچہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، تب بھی وہ رمضان کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان مبارک کے روزے ہر حال میں رکھنا چاہیے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے من ترک منہن واحد، جو رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا فَهُوَ بِاللَّهِ کافر، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ دیکھیے اور آگے کیا جملہ روایت میں آیا وہ سنیے، فرمایا لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ نہ روزہ نہ رکھنے والے کے نہ نماز قبول کریں گے، نہ روزے قبول کریں گے، نہ فرض قبول کریں گے، نہ نفل قبول کریں گے۔ بلکہ آگے کا جملہ اور بڑا سخت ہے، وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ، فرمایا اس کا خون اور اس کا مال یہ دونوں کے دونوں حلال ہیں۔ کیا مطلب؟ اسے ختم کر دو اور اس کے تمام مال کو تباہ کر دو۔ اتنا زیادہ حضور علیہ السلام بڑے غصے میں آ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے نزدیک معمولی خیر ہم تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑا مجمع جس کو ہم جانتے ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، اتنا بڑا خاندان آپ کو ملے گا جو رمضان مبارک کے روزے کی جیسی پرواہ کرنی چاہیے ویسی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں کوشش کریں، محنت کریں کہ ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ تو ہر حال میں رکھنے کا ہے۔ رمضان مبارک میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو پابند بنائیں، رمضان مبارک میں روزے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، رمضان مبارک کے روزوں کو اپنے لیے ہر حال میں بہت بڑی نعمت سمجھ کر ہماری زندگی کے سانس جب تک باقی رہے رمضان کا روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کا عزم کرائیں۔ اور جب ہمارے رمضان مبارک کے سلسلے میں انشاءاللہ عزم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد دیگر معاملات میں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اسی لیے فرمایا جو رمضان کا روزہ نہیں رکھا اسے کوئی حق نہیں ہے عیدگاہ آنے کی، عیدگاہ آنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے بقرعید کے موقع پر فرمایا جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، وسعت کے باوجود روز بقرعید میں قربانی نہ دیا ہو، اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آئیں اور آ کر عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، اس کو کوئی حق نہیں بنتا وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئیں۔ من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے پھر بھی وہ قربانی نہ دے
وہ ہمارے مصلی کو نہ آئیں، یہ آپ نے بڑی سختی سے ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے رمضان میں بھی اللہ رب العزت عید کا دن اللہ نے بنایا، ہم اسے وعید کا دن نہ بنائیں۔ اللہ نے جس کو ہمارے لیے عید کا دن بنایا، ہم اس کو وعید کا دن نہ بنائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی ہمیں انعامات دینے کے لیے وہ دن متعین فرمایا، لیکن ہم اپنی غفلتوں سے، اپنے بھول سے، اپنی حماقت سے، اپنی شرارت سے ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں وہ وعید کا دن نہ بن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب رمضان المبارک کے روزے داروں کو بدلہ دینے کے لیے بلائیں، اس وقت بے روزے دار اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سا منہ لے کر آئیں گے؟ کون سا چہرہ لے کر آئیں گے؟ ان کو حق کیا بنتا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا؟ ان کو کیا حق بنتا ہے اللہ کے سامنے وہ اپنا اجر پانے کے لیے حاضری دینے کا؟ اسی لیے کہا رمضان کی قدر کر لو۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں رخصت دے کر کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ناقدری نہ کریں، رمضان مبارک کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعے کو رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ پہلی بات، کل مجھے ایک عجیب بات سننے میں آئی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت ذرا ساؤنڈ بڑھائیں۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی ساؤنڈ کیوں بڑھائیں؟ ساؤنڈ تو ماشاءاللہ سب کو سنائی دے رہی ہے، کیوں بڑھائیں؟ کہا نہیں، سامنے کی بلڈنگ والے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، سامنے کی بلڈنگ والے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بیچارے ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے نماز جو ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام کے سامنے کہاں سے ہوگی بھائی؟ سامنے کی بلڈنگ والے تو امام کے سامنے چلے گئے۔ بھائی امام صاحب کو ہم یہاں سامنے اس لیے کھڑا کیے تاکہ امام صاحب سامنے کھڑے ہوں اور تمام مقتدی پیچھے کھڑے ہوں۔ اور انہوں نے آ کر یہ پوچھا حضرت ذرا ساؤنڈ بڑھائیے، باہر کی مائک کی، سامنے کی بلڈنگ والے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب امت کا کہاں تک علم کا معیار ہے آپ اندازہ لگائیے۔ امام صاحب کے سامنے خالی آواز سنائی دیے تو بس اسی طرح کی غفلتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو حج کو جاتے ہیں، وہ لوگ ٹی وی میں جو نماز ریلے ہوتی ہیں وہ نماز کو امام بنا کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیسی حماقت ہے، کیسی نادانی ہے، کیسی بے وقوفی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حرم میں گئے ہیں لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہیں، دھوپ کی وجہ سے یا دوری کی وجہ سے۔ حج کو گئے ہیں، باہر نکلنے کی، قربانی دینے کی ہمت نہیں، یا دھوپ کی وجہ سے یا طبیعت کی وجہ سے، ٹھیک، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ اکیلے نماز پڑھ لو، لیکن حرم کی نماز ٹی وی میں آن کر لیتے ہیں۔ ٹی وی کو امام بنا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جمعے کی نماز میں نے دیکھا اتفاق سے سب بندی ہوئی، وہ صف مسجد کے ہوٹلوں کے اندر بھی چلی گئی۔ ہم ہوٹل کے اندر گئے تو ہوٹل میں باہر کی مائک کی آواز میں اندر ٹی وی کی آواز میں فرق ہے۔ ہوٹل کے اندر متصل صف ہونے کے باوجود ٹی وی کے تابع ہو کر پڑھ رہے تھے۔ یعنی اگر متصل صف ہے، چلو بھئی ذرا سا فرق سے نماز ہو جائے گی،
لیکن منقطع صف ہے، درمیان میں ایک بڑی گاڑی گزرنے کے برابر درمیان میں فاصلہ ہو تو امام کی اقتداء درست نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔